اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں چوتھی تراویح میں پڑھے جانے والے سوا پارے کی اردو تفسیر پیش ہے۔ سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا اور اس میں جنگ کی تباہ کاریوں کے اندفاع اور تنظیم بعد جنگ کی ضرورتوں اور اصلاحات پر بہت زور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک نفس واحد ہی سے پیدا کیا ہے، اس لیے سب انسان ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بموجب آپس میں ایسی ہی محبت اور ادائی حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بالخصوص یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش اور شادی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ ان کے مال سے حق انتظام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی خرد برد نہ ہونی چاہیے۔ منکوحہ عورتوں کا نان و نفقہ اور بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا ہو، اور ورثے کی تقسیم کے وقت اقربا کے ساتھ یتامہ اور مساکین کی بھی خاطر مدارت ہونی چاہیے۔ ترکے اور وصیت کے حدود اور مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس کو کس حالت میں کیا حصہ ملے گا، جیسا کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے وغیرہ۔ ہوشکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی شہادت ضروری قرار دی گئی ہے، اور اس کے ثابت ہونے میں سخت ترین سزا تجویز کی گئی تاکہ معاشرے میں بد اخلاقی نہ پھیلے۔ نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہونے کی صورت میں فوری توبہ باعث مغفرت ہوتی ہے۔ ازدواجی تعلقات کے قائم رکھنے میں زبردستی نہ ہونی چاہیے، اور حسن معاملت اور حسن معاشرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جن رشتہ دار عورتوں نے نکاح جائز نہیں، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہماری غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ 5واں پارہ والمحصنات شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کا سلسلہ جاری ہے۔ کن عورتوں سے شادی کرنی جائز ہے اور کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، نیز مہر میں کمی بیشی، نان و نفقہ اور جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں سے متعلق احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرتی حدود اور احکام کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان نفسانی خواہشوں کے تابع نہ ہوں، بلکہ ان کے اخلاق و عادات سنور جائیں اور صالح معاشرہ بن جائے۔ معاشرے میں عورت اور مرد کے مراتب کا تعین، باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی گئی ہے۔ اس رکوع میں نماز کی اولین شرط پاکی بتائی گئی ہے، پھر وضو اور یتیم کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ظاہری اور باطنی آلائش سے پاک اور صاف رہنے کی تعلیم اس طرح دی گئی ہے کہ اخلاقی زندگی کے ساتھ روحانی زندگی بھی سنور جائے۔ جہاں ایسی نشیلی چیزوں سے بچنے کے احکام دیے گئے ہیں جن سے عقل سلب ہو جاتی ہے، وہاں ایسی باطنی گمراہیوں سے بھی پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر بتوں اور شیطانوں کی پیروی شروع کر دی۔ انہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح دین کی طرف آنے کی دعوت دی گئی اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے تمام جھگڑوں کا تصفیہ صرف اللہ و رسول کے احکام کی روشنی میں کریں اور ان میں جو صاحب امر ہیں ان کے احکام کی پوری پابندی کریں اور عدل سے کام لیں۔ ان منافقین کا حال بیان کیا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دل کافروں ہی کے احکام ماننے کی طرف جھکے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کے دلوں کی حالت سے خوب واقف ہے۔ اس پر بھی اگر وہ سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے، تواب الرحیم ہے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلے گا، اللہ تعالیٰ ان کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے گا، اور یہ کیا اچھا ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ اس رکوع میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اور اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔
اے مسلمانوں، اپنی حفاظت خود اختیاری سے غافل نہ رہو اور دشمن کے مقابلے میں نکلا کرو تو دستے کے دستے بنا کر نکلا کرو، سب اکٹھے ہو کر۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑنے تیار ہوتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطانی طاقتوں کی حمایت میں لڑتے ہیں۔ کبھی دشمن کے مقابلے میں جلدی مناسب نہیں ہوتی، بلکہ ہاتھ روک کے رکھنا بہتر ہے، اور یہ کہ جب جنگ کرنے کا حکم ہو اسی وقت جنگ کرنی چاہیے۔ البتہ ہر حالت میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ضروری ہے، اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اور جب صلاح و سلامتی کی پیشکش ہو تو اس طرح یا اس سے بہتر حسن سلوک کا ثبوت دو۔ کھلے اور چھپے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، لڑنے والی اور غیر لڑنے والی قوموں سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے اور ان سے کیسے معاہدے کرنے چاہیے، اور کب جنگ اور کب صلح کرنی چاہیے، اس کا بیان ہوا ہے۔ مسلمان کو یہ روا نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو عمداً قتل کرے۔ اگر بھول چک سے ایسا کوئی قتل ہو جائے تو اس کی کیا سزا یا کفارہ ادا کرنا ہوگا، نیز دوسروں پر مجاہدین کی بڑی فضیلت ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ جو لوگ خواہ مخواہ دشمنوں کے نرغے میں رہ کر اور احکام اسلام کی ادائیگی سے محروم رہ کر مر جاتے ہیں، ان کا بڑا برا حشر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں احکام اسلامی کی ادائیگی میں موانعات پیدا ہو رہی ہیں تو صاحب استطاعت لوگوں کو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، اور ایسی ہجرت میں بڑا ثواب ہے۔ ترک مقام کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی صورت میں نماز تک کو مختصر کرنے کی رعایت رکھی گئی ہے، جیسے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کے اختصار کرنے کا حکم ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان تنازعات اور جھگڑوں کا تصفیہ کیا جائے۔ دغا بازوں یا خطا کاروں کی کسی صورت میں بھی طرفداری نہیں کی جانی چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ مخالفین کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، جبکہ مسلمان ایسے دھوکے میں نہ آئیں۔ مسلمان جب آپس میں جمع ہوں تو نیک مشورے سے اور لوگوں میں اچھی باتیں پھیلانے کی غرض سے اکٹھے ہوں، نہ کہ فتنہ و فساد کی غرض سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے تمام گناہ معاف کر دیے جا سکتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک کی بہت سی صورتیں ہیں۔ بعض قومیں دیووں کو خدا کا شریک ٹھہراتی ہیں، بعض بتوں کی نیاز کرتی ہیں، جانوروں کے کان چھیدے جاتے ہیں اور خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے ہیں۔ ایسے سب کام شیطانوں کے بہکانے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، اور ان کی سزا جہنم ہے۔ سب سے سیدھا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ میاں بیوی کے تنازعات کی صورت میں صلح کرا دینے کو احسن کام قرار دیا گیا ہے، اور اگر طلاق ہی کی نوبت آئے تو اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ عدل و انصاف کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہیں اور خدا لگتی گواہی دے، اگرچہ یہ گواہی خود ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گویا خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں خدا انہی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منافقین کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، اور ان کے سب کام دکھاوے کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مفہوم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔